نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مکتوب نمبر 105 حکیم عبد القادر کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ بیمار جب تک تندرست نہ ہو جائے اسے کوئی غذا فائدہ نہیں دیتی، اور اس کے مناسب بیان میں چونکہ اطباء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ مریض جب تک بیماری سے صحت یاب نہ ہو جائے کوئی غذا اسے فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ مرغ متنجن ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بیماری کی حالت میں غذا مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ ہر غذا بیمار کے حق میں ہے مضر، لہٰذا پہلے مرض کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں سے اصلی قوت اور طاقت کی طرف لاتے ہیں۔ بس آدمی جب تک قلبی امراض میں مبتلا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، کوئی عبادت اور طاعت اس کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ مضر ثابت ہوتی ہے۔ یہ آگے حدیث لکھی ہوئی ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے، حدیث مشہور ہے۔ نیز بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتے۔ حدیث صحیح مشہور ہے۔ قلبی امراض کے اطباء یعنی مشائخ کرام بھی پہلے مرض کو دور کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور اس مرض سے مراد ماں سوائے حق کی گرفتاری بلکہ اپنی خواہشات نفس میں پھنسا رہنا ہے، کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر بیٹے کو دوست رکھتا ہے تو بھی اپنے فائدے کے لیے، اور اسی طرح مال و دولت اور ریاست اور سرداری چاہتا ہے تو بھی اپنے لیے، پس در حقیقت اس کا معبود اس کی اپنی نفسانی خواہش ہے۔ جب تک نفس کی اس قید سے خلاصی نہ ہو جائے نجات کی امید بہت مشکل ہے۔ بس عقل مند اور صاحب بصیرت حکماء پر لازم ہے کہ اس مرض کے ازالہ کی فکر کریں۔ گھر میں کوئی ہو تو بس ایک بات کافی ہے اسے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کر دے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی دے دے، حقیقت بھی نصیب کر دے۔ اس میں جتنی بھی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ تکبر کی ہوتی ہے۔ اس میں ہمارا تیسرا ہفتہ ہے، ہم تکبر پہ ہی چل رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے، اور اس کی بجائے اللہ کرے ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے۔ اور یہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جیسے جسمانی اعتبار سے ہمارے یہ حکمت میں اور طب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو قبض ہے وہ ام الامراض ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس کو مستقل قبض رہتی ہو اس کو اس قبض کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ جیسے آج کے دور میں ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی جس کو شوگر ہو جاتی ہے، تو جو شوگر جو ہے وہ اپنے ساتھ کئی اور بیماریاں بھی لے کے آتی، وہ اکیلی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے جو انسان کی روح کو بیماریاں لگ جاتی ہیں ان کے اندر بھی جو ہمارے حضرات ہیں نا وہ تکبر کو ام الامراض کہتے ہیں، کہ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ اور بھی بہت ساری ہے نا وہ روحانی بیماریاں اور باطن کے اعتبار سے بہت سارے کبیرہ گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بھی یہ بات کی تھی کہ جو تکبر کی علامات ہوتی ہیں، تو ان علامات جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو دوسرے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک نمبر تھا مستقل اس میں۔ تو یہ جو تکبر ہے اس کی وجہ سے انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے
جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، تکبر کی وجہ سے ان نیک اعمال کی انسان کو جو ہے نا حقیقی نورانیت اور اس کی جو کامل تاثیر ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی، اگرچہ فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ نماز جو پڑھ لی وہ جیسی بھی پڑھی، اور روزہ تھا وہ جیسا بھی رکھا، اور زکوٰۃ دی اور حج فرض تھا وہ کیسا بھی کیا، وہ اس کا فریضہ انسان سے اتر جاتا ہے، لیکن جو ان اعمال کی جو صحیح برکات ہوتی ہیں نا وہ انسان کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس وجہ سے حاصل نہیں ہو پاتی کہ تکبر اور دوسری روحانی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی موجودگی میں انسان، ان کے ہوتے ہوئے انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ بجائے اس کی روح کی غذا بننے کے اس کے نفس امارہ کی غذا بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ایک عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ وہ آیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے بھی تقریباً 40-50 سال ہو گئے ہیں ریاضتیں کرتے ہوئے، مجاہدے کرتے ہوئے، اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے، راتوں کو جاگتے ہوئے، تو میں تو اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا ہوا نہیں پاتا جس مقام پہ مجھے آپ نظر آتے ہیں۔ تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب کو یہی فرمایا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم جتنی بھی ریاضتیں، مجاہدے اور نیک اعمال کر رہے ہو نا وہ کم قسمتی سے تمہارے نفس کی غذا بن رہے ہیں، تمہاری روح کی غذا نہیں بن رہے۔ اور انسان جو اللہ کے تعلق میں، اللہ کی محبت میں، معرفت میں اور دوسری صفات میں جو انسان ترقی کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جب یہ سارے اعمال اس کی روح کی غذا بن رہے ہوں، جبکہ تمہارا جو نفس امارہ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود اور قائم ہے، وہ ابھی مطمئنہ نہیں بنا۔ اس وجہ سے تم جہاں کھڑے ہو نا، جہاں آج سے 40 سال پہلے تھے آج بھی وہی کھڑے ہو۔ تو یہ ایسی چیز ہے، لیکن آج کم قسمتی سے ہمیں جو ہے نا اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوتا، اس کی اتنی فکر نہیں پیدا ہوتی کہ یار یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، تو اللہ کرے ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکل بھی جائیں۔ جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے اسلام کے ارکان 5 ہیں، جیسے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو جیسے اسلام کے ارکان 5 ہیں ایسے ہی کفر کے ارکان 4 ہیں۔ تو جتنا اسلام کے ارکان کے اندر انسان ترقی کرتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس جو کفر کے 4 ارکان ہیں اگر ان کے اندر مضبوطی ہو، وہ انسان کے اندر جڑ پکڑے ہوئے ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کا اسلام اور ایمان یہ اپنی حقیقت کو پہنچ جائے۔ اور فرماتے تھے کہ اس میں جو کفر کے جو ارکان میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے تکبر کا، اور دوسرا جو کفر کا رکن ہے وہ ہے حسد، اور تیسرا جو کفر کا رکن ہے وہ ہے شہوت، اور چوتھا جو کفر کا رکن ہے وہ ہے غصہ۔ تو جب تک یہ 4 چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، یہ ایک اعتبار سے ناممکنات میں سے چیز گنی جائے گی کہ انسان کو ایمان اور اسلام کی حقیقی برکت اور تاثیر حاصل ہو جائے، ہاں فرائض ذمے سے اترتے رہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی فکر بھی کرنی ضروری ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی بار بھی یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چوٹی کے جو کافر لوگ تھے، پچھلی امتوں میں گزرے ہوئے جو چوٹی کے جو کافر لوگ تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے کفر کا تذکرہ کیا ہے، ان کے جو ہے نا نبی کی بات کو نہ ماننے کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے اوپر عذاب کے آنے کا تذکرہ کیا ہے،
تو ہر قوم کا جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے تو ساتھ میں یہ فرمایا ہے کہ ان کے تکبر نے ان کو جو ہے نا وہ ہلاکت تک پہنچایا۔ قوم عاد کا واقعہ پڑھ لے، قوم ثمود کا واقعہ پڑھ لے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھ لے، صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھ لے، اور فرعون کا واقعہ پڑھ لے قرآن کے اندر، قارون کا واقعہ پڑھ لے، شیطان کا واقعہ پڑھ لے، تو جہاں جہاں بھی ان لوگوں نے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کیا تو ساتھ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ کیوں کیا، ان کے اندر کے تکبر کی وجہ سے۔ تو اب جو شیطان نے جو کہا تھا کہ جی میں سجدہ آدم علیہ السلام کو اس لیے نہیں کروں گا کہ میں آدم علیہ السلام سے چونکہ افضل ہوں اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور جو آدم علیہ السلام ہے وہ چونکہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو اس لیے چونکہ میں جو ہے ان سے اعلیٰ ہوں۔ تو اس کا جواب پھر ہمارے جو تھے نا صوفیاء جو تھے، مشائخ تھے، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو آگ مٹی سے افضل نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا مٹی یہ آگ سے افضل ہے، اور اس کی انہوں نے 4 وجہ بھی بتائی کہ وہ کون سی 4 وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے مٹی کو فضیلت ہے آگ کے اوپر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آگ ہے اس کے اندر فخر ہے، اس کے اندر بڑائی ہے، اس کے اندر بلندی ہے، اوپر کو اٹھنے کی صفت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مٹی ہے اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، اس کے اندر فنائیت ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو مٹانے کی صفت ہوتی ہے۔ اور آگ کے پاس اچھا آدمی چلا جائے تو وہ اس کو بھی جلا دے گی، برا آدمی چلا جائے گا اس کو بھی جلا دے گی۔ تو آگ کے اندر تمیز نہیں ہوتی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر جو صفت پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ مٹی کے اوپر کوئی پانی گرا دے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیا جائے اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر انسان تھوک دے اسے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اس کے اوپر انسان اپنے وجود کی نجاستیں بھی بکھیر دے تو مٹی کو پھر بھی غصہ نہیں آتا۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ ہمارے حضرات نے یہ لکھی ہے کہ جو مٹی آگ سے افضل ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنت کے اندر آگ نہیں ہوگی، جبکہ جنت کے اندر مٹی ہوگی، جنت کے اندر آگ نہیں ہوگی۔ تو جیسے ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی عالم سے کہا کہ جی اگر جو ہے نا وہ جنت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کا سگریٹ پینے کو دل کیا تو کیا کرے گا؟ تو ان عالم صاحب نے کہا کہ بھی اس کے لیے تو جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ جو آگ ہے نا وہ جہنم سے ملنی ہے۔ تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ نہیں رکھی، جبکہ جنت کے اندر مٹی موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو ہے نا وہ ہمارے حضرات نے یہ فرمائی ہے کہ جو آگ ہے یہ انسان کے لیے عذاب اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے، کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا، جو تکلیف پہنچے گی وہ آگ میں جلنے کی وجہ سے پہنچے گی۔ تو آگ کے اندر عذاب کی جو ہے نا وہ خاصیت ہوتی ہے، مصیبت میں مشقت میں مبتلا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ مٹی انسان کے لیے راحت اور سکون کا سبب ہوتی ہے۔ انسان کتنا بھی تھکا ہوا ہو، کیسی بھی جو ہے نا اس کو پریشانی ہو، زمین پہ لیٹ جائے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے۔ جبکہ آگ میں اگر انسان چلا جائے تو آگ جو ہے وہ انسان کے نام و نشان کو مٹا دیتی ہے۔ اور چوتھی وجہ ہمارے حضرات نے یہ لکھی کہ اگر پانی نہیں ہے اور انسان کو وضو کی حاجت ہے، غسل کی حاجت ہے، تو پانی کی غیر موجودگی میں مٹی انسان کے جسم کو پاک کرنے کا سبب بن جاتی ہے، کہ انسان اس کے ساتھ تیمم کر لیتا ہے، اس کے ساتھ وضو کا متبادل بھی ہو جاتا ہے، غسل کا بھی متبادل ہو جاتا ہے، جبکہ آگ سے انسان نے پاک تو کیا ہونا ہے، جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اس میں کافی ساری وجوہات ہیں، یعنی اس میں سے موٹی موٹی 4 ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ شیطان کی دلیل میں وزن نہیں تھا، جبکہ اصل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو آگ سے افضل بنایا ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ ہے کہ
جب ہم نے کسی چیز کو محفوظ کرنا ہو تو اس کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، مٹی میں اس کو چھپا دیا جاتا ہے، مٹی میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ کسی چیز کو ضائع کرنا ہو تو اس کو آگ سے جلا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ اور سبب یہ بھی ہے بھائی۔ تو اس لیے انسان کے اندر جب تک بڑائی ہے، انسان کے اندر جب تک اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جذبہ ہے، اور انسان کے اندر جب تک دوسروں کو حقیر سمجھنے کی یہ چیز موجود ہے، اس وقت تک انسان کو جو ہے نا وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، تعلق، اخلاص، محبت یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ ساری کی ساری روحانی باطنی نعمتیں حاصل ہو جائیں، تو اس کو اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اپنے اندر سے تکبر کو، بڑائی کو ختم کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچا کرنا پڑے گا۔ تو جب تک انسان یہ نہیں کرے گا اس وقت تک انسان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اس میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ ایک واقعہ تھا، وہ بڑی کثرت سے نا اپنی مجالس میں انہیں یہ سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہوتے تھے کہ کسی ملک کا کوئی بادشاہ تھا، تو اس کو سونا بنانے کا جو ہے نا وہ فن سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو اب اس نے اپنا جو وزیر تھا، جو وزیر اعظم تھا، اسے کہا کہ بھئی ہمارے ملک کے اندر جو تلاش کرو کوئی ایسا آدمی، یعنی اس وقت میں اس کو کیمیا بنانے کا فن کہتے تھے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جس کو سونا بنانے کا فن آتا ہو۔ تو وہ وزیر صاحب نے جو اپنے آدمی مقرر کر دیے کہ بھئی پورے ملک کے اندر تلاش کرو کہ ذرا کسی کو سونا یا کیمیا بنانے کا فن آتا ہو۔ تو کرتے کرتے جو وزیر تھا، وہ اس نے ایک آدمی بوڑھا سا کو بابا تھا، اس کو تلاش کر لیا کہ اس کو سونا بنانے کا فن آتا ہے۔ تو اس نے اس کو جو ہے نا وہ زبردستی اٹھایا اور بادشاہ کے پاس لے آیا کہ جی بادشاہ سلامت، ہماری جو CID ہے، ہماری جو تحقیق ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ اس بندے کو نا سونا بنانے کا فن آتا ہے۔ تو جب وہ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت، اگر مجھے سونا بنانے کا فن آتا ہوتا تو آپ کا وزیر میرا گھر دیکھ کے ہی آیا ہے، کتنا کچا میرا گھر ہے، اور گھر کے اندر میرے پاس تو کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں کہ نہیں ہے، لباس، اس نے کہا جی میرا آپ لباس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کتنا پھٹا پرانا سے میں نے کپڑے پہنے ہو، اگر مجھے سونا بنانا آتا ہوتا تو میرے کپڑے ایسے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ میرا سر سے لے کے پاؤں تک کا سارا جسم دیکھ لیں، اگر مجھے سونا بنانا آتا ہوتا تو میری صحت اس طرح کی ہوتی، تو میں تو بہت مالدار ہوتا، اور میری صحت بڑی اچھی ہوتی، میرا تو جو ہے نا بہت بڑا محل ہوتا۔ تو بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، تو وزیر نے کہا جی بادشاہ سلامت، ہم نے پوری تحقیق کی ہے، اس کو سونا بنانے کا فن آتا ہے۔ تو خیر وہ کہتا کہ جی مجھے نہیں آتا، جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جی آپ میرے کپڑے دیکھ لیں، میرا حلیہ دیکھ لیں، میرا گھر دیکھ لیں۔ تو خیر وہ بڑی بحث مباحثہ ہوا، تو خیر وہ نا دربار سے چلا گیا۔ بادشاہ سلامت جو تھے وہ وزیر صاحب کو ڈانٹے کہ تم نے اتنا عرصہ لگا دیا، اتنے بندے مقرر کر دیے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو وزیر کہنے لگا جی بادشاہ سلامت، یہ بات ہے سچ، اس کو سونا بنانا آتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے نا کیا کیا، اس نے نا اپنی جو حکومت تھی وہ اپنے وزیر کے سپرد کی، اور جس علاقے میں یا جس شہر کے اندر وہ بابا جی رہا کرتے تھے، اس شہر کے اندر نا یہ بادشاہ سلامت جو تھے یہ بھیس بدل کے پہنچ گئے۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنا حلیہ، کپڑے، شکل صورت بالکل ایسی کرنی کہ جیسے کوئی فقیر آدمی ہوتا۔ اور ایک دن وہ بابا جی وہ کہیں باہر سے گھر آ رہے تھے، تو یہ جو بادشاہ تھا اس نے چونکہ اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ جی بابا جی آپ مجھے بڑے اچھے لگے ہیں،
اور آپ کے اندر جو ہے مجھے بڑی صفات نظر آتی ہیں، میرا کوئی آگے کوئی نہیں، میرا پیچھے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، میں تو غریب سا آدمی ہوں، تو میں آپ کی نا خدمت میں رہا کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے جو ہے سر کی مالش کیا کروں گا، آپ کے جسم کو دبایا کروں گا، تو مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو وہ بابا جی کہتے چلو بھائی ٹھیک ہے، مجھے اور کیا چاہیے، مفت کا مجھے ملازم مل جائے گا۔ تو اب وہ بابا جی جو بیچارے اپنا تھوڑا بہت کوئی گھر سے باہر کام کرتے تھے، تو وہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ انہوں نے بھیس بدلا ہوا ہے، اور وہ اس کے گھر کی صفائی کرتا، اس کے گھر کے اندر جھاڑو دیتا، اس کے جو پانی کا مٹکا تھا اس کے اندر پانی بھرتا، ٹھیک ہے، اور اس نے جب شام کو بابا جی اپنے کام شام کر کے گھر واپس آتے تو یہ جناب ان کے لیے اس نے کھانا بنایا ہوتا، ٹھیک ہے، اور پھر بابا جی کھانا کھاتے تو یہ اس کے کھانے کے جو ہے وہ برتن دھوتا، اور جب رات کا وقت ہو جاتا تو یہ بابا جی کے سر کی مالش کرتا، ان کے جسم کو دباتا، ان کو تیل لگاتا، بڑی اس نے خدمت کی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس حالت میں نا تقریباً 6 مہینے گزر گئے۔ تو اب اس نے جو ہے وہ نہ بابا جی سے کبھی کوئی پیسے لیے، ٹھیک ہے، نہ اپنی خدمات کا اس نے کوئی اس سے کوئی عوض لیا، پر اس کی خدمت کرتا رہا، اپنے آپ کو مٹایا ہوا، اور صبح شام جناب اس کے کاموں میں لگا ہوا۔ تو ایک دن وہ جو بابا جی تھے انہوں نے سوچا کہ یار یہ آدمی کہاں سے آیا اور اتنے مہینے سے میری کتنی بے لوث خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے سے یہ کچھ مانگتا بھی نہیں ہے، چاہتا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ یار مجھے یہ جو سونا بنانے کا فن آتا ہے نا، تو مجھے اپنی زندگی میں نا یہی بندہ مخلص ملا ہے، مجھے اپنا یہ فن نا اس کو منتقل کرنا چاہیے۔ تو اگلے دن وہ اٹھا اور اس نے وہ جو بادشاہ سلامت تھے جو بھیس بدل کے اس کے ساتھ تھے، تو اس کو کہا کہ یار چلو تم میرے ساتھ جنگل میں چلو، تو میرے پاس جو ہے نا وہ ایک بڑا اپنا پرانا خاندانی میرا ایک فن ہے کیمیا بنانے کا، سونا بنانے کا، تو میں تمہاری خدمت سے، تمہارے مٹے پن سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں سونا بنانے کا فن سکھاؤں گا۔ تو اب وہ اس کو جو ہے نا وہ روز صبح کو جو ہے وہ لے جاتا اپنے ساتھ، اور جنگل کے اندر لے جا کے نا اس کو وہ مختلف جڑی بوٹیاں دکھاتا، اس کو توڑواتا، ان کی صفائی کرواتا۔ تو اس نے جو ہے نا اس کو تقریباً 1.5-2 مہینے کے اندر سونا بنانے کا جو فن تھا وہ سکھا دیا۔ تو اب جب وہ 1.5-2 مہینے لگے، بادشاہ سلامت نے جو بھیس بدل کے بیٹھے ہوئے تھے سونا بنانے کا فن اچھی طرح سے سیکھ لیا، تو ایک رات کو وہ بابا جی جو سوئے ہوئے تھے، تو یہ جو بادشاہ سلامت تھی یہ چپ کر کے اٹھے، اور جو انہوں نے اس سے علم اور فن حاصل کیا تھا اس کو کتاب وغیرہ لکھ کے نا کاپی کی شکل میں لکھ کر جو ہے نا اپنے دوبارہ محل میں پہنچ گئے۔ جب محل میں پہنچ گئے تو اس نے اگلے دن جو ہے نا وہ وزیر سے کہا کہ وہ بابے کو اٹھا کے لاؤ ذرا۔ تو وہ تو کہتا تھا کہ جی مجھے سونا نہیں بنانا آتا، میں تو فقیر آدمی، میں مسکین آدمی، مجھے پتہ کچھ نہیں، مجھے آتا کچھ نہیں۔ اس کو تو سونا بنانا آتا تھا۔ تو خیر اب وہ اس کو صبح جو ہے نا وزیر صاحب گئے اپنی فوج کے ساتھ اور اس کو وہاں سے اٹھا کے لے آئے۔ تو خیر وہ جو بابا جی تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سونا بنانے کا فن مجھے آتا تھا، لیکن سونا بنانے کا فن سیکھنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ جس منصب پر، جس کرسی پر اور جس عہدے اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے تھے آپ اپنے آپ کو اس منصب اور مقام سے نیچے گراتے۔ تو جب تک آپ کے اندر ایک حاکمیت کی شان تھی، ایک بڑائی کی شان تھی، ایک منصب اور سلطنت کی شان تھی، اس وقت تک آپ کو سونا بنانے کا فن سکھایا نہیں جانا تھا۔ اور یہ سونا بنانے کا فن آپ کو اسی وقت سکھایا گیا ہے کہ جب آپ نے اپنی حیثیت کو مٹایا ہے۔ جس مقام اور جس منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اس مقام اور منصب کو چھوڑا ہے تو آپ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور یہ سارے کے سارے روحانی درجات، مقامات، کمالات حاصل ہو جائیں،
تو یہ اس وقت تک حاصل ہونا ناممکن ہے کہ جب تک ہمارے اندر یہ تکبر کی سب سے بڑی بیماری موجود ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا مرض ہمارے اندر موجود ہے، اپنی بڑائی کا، اپنی عبادت کا۔ تو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو شیطان اپنی عبادات کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو شیطان اپنے علم کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دینی کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی کتابوں کے مصنف ہوتے ہیں، ان کو شیطان ان کی کتابوں کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ کوئی بہت بڑے علمی اعتبار سے استاد ہیں، کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے مدارس کے اندر ان کو بلایا جاتا ہے، ختم بخاری کے لیے بلایا جاتا ہے، دعا کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ان بڑے عالم کے اندر، ان بڑے مفتی صاحب کے اندر اس چیز کا تکبر پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھو جی میرے تو سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، اور دیکھو جی مجھے تو فلاں فلاں جگہ پر دعاؤں کے لیے بلایا جاتا ہے، اور فلاں فلاں کتنے بڑے بڑے دینی ادارے میری سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ دیکھیے یہ چیز اس کو تکبر کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دین کے کام کے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ 4 ماہ لگ گئے، سال لگ گئے، اور ہر سال 4 ماہ لگ گئے، اور ملکوں کے سفر ہو گئے، تو اتنا زیادہ دین کا کام کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر دوسرے شعبوں کے اندر جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تکبر کے جذبے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو جی انہوں نے کیا کیا، یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، یہ تو جناب اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے، یہ تو جناب اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے، دیکھو جی کام تو میں نے کیا ہے، اور میں نے کتنے ملکوں کے سفر کیے، میں نے کتنی دفعہ اپنا گھر چھوڑا، میں نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بزرگ کا خلیفہ ہوتا ہے تو اس کو کسی بزرگ کا خلیفہ صاحب ہونا تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دیکھو جی مجھے تو جو ہے وہ فلاں حضرت صاحب نے خلافت دی ہوئی ہے، اور میں ان کا خلیفہ مجاز ہوں، اور جناب جو ہے وہ ان کے بعد تو نمبر ہی میرا ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو ان کا نمبر 2 ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے بعد جس نے بھی کوئی بات پوچھنی مجھ سے ہی پوچھنی ہے، اور ان کے بعد جس نے بھی کوئی جو ہے نا رجوع کرنا مجھ سے ہی کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو تکبر کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں، اور یہ اتنی سخت بیماری ہوتی ہے کہ ہمارے جو حضرات ہیں نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب صدیقیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اب جو ولایت کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے، کہ صدیقیت کے بعد نبوت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان صدیقیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو صدیقیت کے مقام پر پہنچنے کے بعد انسان کو تکبر کے مرض سے 100% شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی طرح سے انسان کے اندر یہ تکبر کا مرض شامل رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے، اس لیے ہمارے جو تھے غالباً بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نو منج فقیرہ، میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ تے کھلے خزانے رب دے جویں چاہویں لٹ۔ اس لیے اگر ہمیں کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے استفادہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کی میں کو ختم کرنا ہوگا، اپنے اندر کی بڑائی کے جذبات کو صفر کرنا ہوگا، اپنے اندر کے جو تکبر کے جو خیالات ہیں، جو تکبر کے جراثیم ہیں، ان سے 100% نجات پانی ہوگی۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ شعر سن لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم شعر کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، دل نو بڑا لگیا، ٹھیک ہے، اور یاد کر کے ہم کیا کریں گے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ چڑھا دیں گے بس۔ اچھا وہ جس کے پاس آگے جائے گا، اچھا وہ یار کیا گل کرتی،
کیا معرفت کی گل کرتی، وہ اس کو آگے اسٹیٹس پہ ڈال دے گا. اچھا وہ اس کو اس کے آگے اسٹیٹس پہ ڈال دے گا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ میں نو مانج، یہ میں کیسے مانجی جائے گی؟ اس کا ایک پورا طریقہ ہے، اس کے لیے پوری ایک محنت ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کرنا. ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے بادام کا چھلکا ہے یا اخروٹ کا چھلکا ہے یا پستے کا چھلکا ہے، ٹھیک ہے، تو اخروٹ کا، بادام کا یا پستے کا جو چھلکا یا جو ظاہر ہے وہ اس درجے میں مقصود نہیں ہوتا. مقصود اس کے اندر کا روغن ہوتا ہے. جو روغن بادام ہے وہ کتنا مہنگا ملتا ہے، روغن پستہ کتنا مہنگا ملتا ہے، اور روغن اخروٹ کتنا مہنگا ملتا ہے. تو ایک آدمی چھلکے پہ ہی کفایت کر جائے، چھلکے پر جمع کرتا رہے، چھلکے جمع کرتا رہے، چھلکے لوگوں کو گفٹ کرتا رہے، اس کو آگے بھیج دیا، اس کو ادھر بھیج دیا، اس کو ادھر بھیج دیا، تو اس کو روغن بادام یا روغن پستہ یا روغن اخروٹ حاصل نہیں ہوا، اس کے پاس چھلکا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ جو الفاظ یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی کیا بات تھی جی، کیا شعر تھا جی، کیا گل کرتی جی، کیا معرفتی گل کرتی، اس کے اندر کیا تھا؟ یہ میں کیسے مانجی جائے گی؟ اس کو نکاح کیسے کرنا ہے؟ اس کو کٹنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے نا، اپنے اندر کی میں کو فنا کیسے کرنا ہے؟ اپنے اندر کے جو تکبر ہے، مختلف نیکیوں کا تکبر ہے، مختلف دین کے کاموں کے کرنے کا جو تکبر ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کی طرف ہمارا دھیان اس درجے میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے ہمارے ایک اور بزرگ تھے، وہ اللہ کرے شعر مجھے صحیح سنانا یاد آ جائے، وہ یہ فرماتے تھے کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے. ہوں سے مراد ہے اللہ کی ذات. ٹھیک ہے نا، اپنے اندر کی جتنے جو ہے نا وہ تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، کہ تیرے اندر کی جتنے بھی یہ تکبر کے جذبات ہیں، حسد کے جذبات ہیں، اپنی بڑائی کے جذبات ہیں، مسلمان سے کینے کے جذبات ہیں، مسلمان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی حقارت کے جذبات ہیں، اپنے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کے جذبات ہیں، ان کو ختم کرو. اور ان کو ایسا ختم کرو کہ اس چیز کو بھی بھول جاؤ کہ میں نے ان چیزوں کو ختم کر دیا ہے. تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ٹھیک ہے نا، اور پھر ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے پر تو نہ رہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے جتنی بھی یہ جو روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کی روح کو اور انسان کے باطن کو لگ جاتی ہیں، ان کے اندر سب سے جو سخت بیماری ہے نا وہ تکبر کی ہے، اور یہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے. یہ رنگ بدلتی رہتی ہے، مختلف شکلوں میں آئے گی، مختلف جو ہے نا طریقوں سے آئے گی، لیکن یہ رہے گی. تو اس لیے یہ جو ہمیں تیسرا ہفتہ ہو گیا ہے، اسی پہ ہی چلتے ہوئے، تو اسی لیے ہے کہ اللہ کرے ہمارے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو. ٹھیک ہے نا بھائی. ہمارے اندر سے یہ جتنے بھی بڑائی کے جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں. جیسے ابھی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک ہمارے صوفیاء میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ان کی مجلس تھی، اور ان کی جو مجلس تھی اس مجلس میں جو ایک بہت بڑے ہمارے امت کے عالم تھے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے بیٹے تھے عبد الرحمن ابن جوزی. وہ ان کی مجلس میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کی جو سلسلے کی جو مجلس ہوتی تھی نا، اور اس مجلس میں ان کے جو بیٹے تھے نا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ اس وقت میں سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس تھی، مجلس کیا اجتماع تھا، مطلب ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 3 لاکھ آدمی تھے جو ان کی تصوف کی اصلاحی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جو عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے سب سے ان کے پاس. تو ان کے دل کے اندر نا یہ سوچ آئی کہ یار یہ دیکھو اس وقت جو ہے نا 3-4 لاکھ آدمی جو ہے نا ان کے پاس ان سے استفادے کے لیے، ان سے کچھ سیکھنے کے لیے ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے.
تو ان کے اندر میں پتہ نہیں کیسے کیسے تکبر کے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے، اور اپنی بڑائی کے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے، اور اپنے علم کے اور اپنی روحانیت کے جو ہے نا وہ کیسی کیسی ان کے اندر سوچیں پیدا ہو رہی ہوگی کہ دیکھو جی میں کیسا ہوں، اور جو ہے نا میرا کیا مقام ہے، اور میری کیا شان ہے، اور میری کیا عظمت ہے۔ تو یہ پتہ نہیں ان کے دل کے اندر اس وقت کیا سوچیں پیدا ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کشف یا فراست کی جو ایک دولت دی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے نا ان کو اس بات کا اللہ پاک نے ادراک کرا دیا کہ جو عبد الرحمن ہے نا یہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے۔ تو سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رخ کیا اور ان کو یہ فرمایا کہ کبیر احمد رفاعی کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہو۔ اگر کبیر احمد اپنے سامنے لوگوں میں سے کسی کو بھی اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہو، کسی کو بھی اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہو، تو یہ صحیح وقت ہوتا ہے امت کو دین کی طرف بلانے کی دعوت میں لگنے کا، کہ جب انسان کے اندر سے یہ چیز مٹ چکی ہو کہ میں کچھ ہوں اور میری کوئی اہمیت ہے اور میرا کوئی مقام ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا وہ یہ بات کہا کرتے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اس وقت تک واعظ نہیں کرنا چاہیے، یا واعظ کے منصب پر اس وقت تک انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جب تک اس کے اندر سے اپنی بڑائی اور تکبر کے جذبات بالکل ختم نہ ہو گئے ہوں۔ اور پھر وہ فرماتے تھے کہ جب انسان کسی دوسرے کو واعظ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نصیحت کر رہا ہے، اور واعظ اور نصیحت کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر جن کو وہ واعظ اور نصیحت کر رہا ہے کسی بھی شکل میں ان کی حقارت یا کمی کا جو ہے نا خیال اس کے اندر موجود ہے، تو ایسی حالت میں دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرنا حرام ہے۔ کہ جب انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہو، جس وقت وہ واعظ کر رہا، جس وقت وہ کوئی نصیحت کر رہا، عین اس واعظ کی حالت میں اگر وہ واعظ سننے والوں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ اور برتر سمجھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں واعظ اور نصیحت کا کرنا حرام ہے شریعت میں۔ تو اس لیے جو اصل میں جو حقیقی طور پر جو ہے نا وہ انسان کی جو تبلیغ ہے، انسان کا جو دین کے کسی کام میں لگنا ہے، وہ اس وقت میں صحیح نافع ہوتا ہے اور اس کی کامل برکات کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر کی ان روحانی بیماریوں سے شفا پائے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور ہمارے تو جو حضرات تھے، ابھی آخری بات ہے کہ اتنا اس چیز کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کسی وجہ سے کسی بات سے میرے اندر تکبر، عجب، بڑائی نہ پیدا ہو جائے۔ اب اس بات کو نا، کیونکہ کچھ لوگ اس بات پہ ان کو یہ بات پہ کوئی اعتراض بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بیان اس لیے کر دی جاتی ہے کہ اس بات کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے نا اصلاحی خطبات میں جو ہے نا اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو چونکہ وہ ماشاءاللہ اتنی بڑی علمی سطح کے آدمی ہے، روحانی سطح کے بھی آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ ہر ایک اعتبار سے اعتدال سے نوازا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بات نقل کی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی صداقت یا اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ حقانیت موجود ہوگی۔ تو وہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہ جو سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تھے،
یہ جب مدینہ منورہ گئے، حج کے بعد مدینہ منورہ گئے، تو انہوں نے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اتنی جو ہے نا وہ مشقتیں برداشت کر کے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو میری آپ سے نا یہ درخواست ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ ہاتھ مبارک ظاہر فرمائے، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ دیکھنے والے جو تھے نا، مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت میں روضہ اطہر پر تقریباً 5000 کے قریب لوگ جمع تھے، اور ان لوگوں کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ مبارک تھا وہ روضہ اطہر کے اندر سے نکلا، ٹھیک ہے، وہ کیسے نکلا وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مطلب اندر۔ تو اب جو تھے نا سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سارے جو واقعے کے بعد کیا کیا، وہ جس دروازے سے روضہ اطہر پر سلام کر کے باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا باب جبریل کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، جس دروازے سے باہر نکلتے ہیں، تو اس وقت میں وہ دروازہ بھی چھوٹا سا تھا، تو وہ اس دروازے کے نا بیچ میں لیٹ گئے، اور سب لوگوں سے کہا کہ بھائی یہاں کبیر احمد لیٹا ہوا ہے، تو تم سارے کے سارے جو لوگ جب یہاں سے باہر نکلو تو کبیر احمد کی گردن پر پاؤں رکھ کے باہر نکلنا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیوں ایسا کیوں کیا جائے، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عزت سے نوازا ہے، اتنے بڑے شرف سے نوازا ہے، تو ہم آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کیوں گزریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ میں اپنے نفس کے علاج کے لیے کر رہا ہوں، کہ کہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ جو معاملہ فرمایا ہے، اس معاملے کے لوگوں کے سامنے آنے کی وجہ سے کہیں میرے اندر اپنی بڑائی نہ پیدا ہو جائے، لوگوں کی حقارت کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے کہ دیکھو جی میرے ساتھ کتنا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اس واقعے کو نقل کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور میں نے پھر یہ بات تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات میں بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اور کتنے سارے یعنی صحابہ کرام کے ایسے واقعات تھے کہ جو ہے نا وہ اپنی کتنی اس چیز کی احتیاط کیا کرتے تھے، اور کتنا اپنے جو ہے نا وہ اندر کی نگرانی کیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، ہے نا بھائی۔ تو اس لیے بعض دفعہ زیادہ ذکر کرنے سے بھی تکبر آتا ہے، ذکر کے سبق جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں اس سے بھی تکبر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے سبق پہ میں 23ویں سبق پہ یہ ابھی نیچے پھر رہے ہیں اور میں دیکھو کہاں پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض دفعہ ذکر کے سبق کرنے سے بھی تکبر آتا ہے، اور جو تکبر ہے اس کا جو اصل اور حقیقی علاج ہے وہ اپنے شیخ کی صحبت کو محتاج بن کے اختیار کرنا ہے۔ تو جتنا جتنا انسان اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے محتاج بن کر، اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے انسان کی نا حفاظت کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی مجھے آپ کو ہم سب کو اس بیماری سے بھائی شفا عطا کرے، اس سے بچنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔